يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا مسئلہ ہے روزے کے دنوں میں بھوک پیاس مارنے والی دواؤں کے استعمال کا شرعی حکم. سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص سحری میں کسی ایسی چیز کا استعمال کرے جس سے افطار تک پیاس نہ لگے، جیسا کہ موسم گرما میں آئندہ چند سالوں تک رمضان آنے کی وجہ سے مختلف ترکیبیں واٹس ایپ اور فیس بک سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے، یا آئندہ سائنسداں کسی ایسی کیپسول کو بنانے میں کامیاب ہو جائے جسے کھا لینے سے دن بھر بھوک پیاس نہ لگے، تو روزے کا کیا حکم ہوگا اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ براہ کرم مدلل جواب مرحمت فرمائے. سوال کیا اشرف علی قاسمی صاحب نے پونا سے. مفتی صاحب رقم کرتے الجواب وباللہ التوفیق. روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، لیکن روزے کا مقصد بھوک پیاس برداشت کر کے اپنے اندر تقویٰ و طہارت پیدا کرنا ہے. بندے کا روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنا خدا تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہے. اس لیے ایسی دواؤں کے استعمال سے جو بھوک پیاس ختم کرنے والی ہے روزہ ہو جائے گا، مگر روزے کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے. چنانچہ اس قسم کی تدابیر اختیار کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب کسی عمل میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. اور علماء کرام نے ایسی چیزوں سے بچنے کی بات نقل فرمائی ہے جس سے ثواب کم ہو جاتا ہو. ہاں، اگر کسی شخص کو روزہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ گیلے کپڑے سے بدن کو تر کرتا رہے یا کلی وغیرہ کر لے، یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر لیا کرے. یہاں بھائی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، یہ سوشل میڈیا پر واقعی ایسی باتیں بہت گشت کرتی ہے. سحری میں یہ کھا لیا جائے، اس میں ملا کر یہ پی لیا جائے تو نہ بھوک لگے گی نہ افطار تک پیاس لگے گی، اور یہ سب چیزیں شیطان دماغ میں بھر رہا ہے. اور سائنس کا کیا ہے؟ یہ تو ایسی چیزیں بے شک اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا آزمانے کے لیے، بندوں کی آزمائش کے لیے، ایسی چیزیں وہ بنا کر اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. بنا سکتے ہیں ایسی چیزیں، وہ لوگ بنا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ کسی کو بھوک اور پیاس کئی دنوں تک نہ لگے. لیکن ایسا کرنا مفتی صاحب فرما رہے کراہت سے خالی ہے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے لعلکم تتقون، بندہ اپنے دل میں تقوی پیدا کرے، اللہ سے ڈرے، استحضار ہو اللہ کی نعمت کا، تو یہ سب مقصد ہے. اللہ کے قریب ہو بندہ، اس کے دل سے گناہوں کا زنگ نکلے. اور یہ سب دوائیں آج جو آ رہی ہے یا آئندہ آئیں گی، یا جس کے بارے میں واٹس ایپ فیس بک پر جو چیزیں گردش کر رہی ہے، یہ سب چیزیں محض شیطانی ولولہ ہے، اور دماغ میں یہ بھر دیا جا رہا ہے، یہ استعمال کر لو یہ ہو جائے گا. یہ صرف اور صرف روزے کا جو اصل مقصد ہے یہ توڑنا چاہتے ہیں لوگوں کے. روزے کا اصل مقصد، یہ آخری میں جو باتیں بیان کیا ہوں یہ مفتی صاحب نے فتوے میں نہیں لکھی ہے، یہ اپنی طرف سے میں کچھ الفاظ بول رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آج سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے یہ محض ایک دھوکہ ہے. اس سے بچے رہیں اور اپنے روزے کو خالص کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.